حکمت کی باتیں۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہاں رہنے والے چھوٹے بڑے سب انہیں ابا جی کہتے ہیں۔ ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، لیکن اس عمر میں بھی وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اچھی اچھی کتابیں پڑھنا اور لکھنا، مہمانوں کی خدمت کرنا اور پودے لگانا ان کا پسندیدہ کام ہے۔ ہم اکثر شام کو ابا جی سے ملنے جاتے ہیں۔ ابا جی ہمیں پیغمبروں کے واقعات اور کہانیاں سناتے ہیں۔ ان سے کہانیاں سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ ابا جی نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا باغ لگایا ہوا ہے۔ اس میں آم، امرود، بادام، جامن، چیکو اور ناریل کے درخت ہیں۔ کیاریوں میں گلاب، چنبیلی، موتیا اور چائنا روز کے پھول ہیں۔ ابا جی ان پودوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایک روز ہم سب بچے ابا جی سے ملنے گئے۔ ابا جی گلاب کا پودا لگا رہے تھے اور ساتھ ہی محبت سے گلاب کے پودے سے کہہ رہے تھے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ہم ابا جی کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ ابراہیم نے پوچھا، ابا جی کیا پودے آپ کی بات سنتے ہیں؟ ابا جی نے کہا، جی ہاں بیٹے، پودے میری بات سنتے ہیں اور میری باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے درخت اور پودے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بچوں، میں اس گلاب کے پودے کو پانی دے دوں، پھر میں تمہیں ایک رونے والے درخت کی کہانی سناؤں گا۔ ہم لوگ سرسبز نرم گھاس پر جا کر بیٹھ گئے اور ابا جی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا جی آ گئے۔ ابا جی ہمارے لیے پلیٹ میں امرود بھی لے آئے۔ انہوں نے ہمیں امرود دیتے ہوئے کہا، ہاں تو میرے ننھے منھے پیارے بچوں، آج میں تمہیں مدینے کے ایک درخت کا قصہ سناتا ہوں۔ مسجد نبوی میں ایک کھجور کا درخت تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز اس درخت سے ٹیک لگا کر مسلمانوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ وہ درخت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سنتا تھا۔ اس درخت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی۔ درخت جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے اچھی لکڑی سے آرام دہ ممبر تیار کرا کے مسجد نبوی میں بھیج دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ممبر پر بیٹھ کر دیا کریں گے۔ جمعے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو کھجور کا وہ درخت رونے لگا۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ لگتا تھا کہ درخت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تمام لوگوں نے درخت کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے، درخت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت سے درخت چپ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت سے فرمایا، اگر تو پسند کرے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اس مقام پر جگہ دیں جہاں میں ہوں، انبیاء اور اللہ کے دوست تیرے پھل کھایا کریں۔ کھجور کے درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور خوش ہو کر کہا، یہ دعا ضرور فرمائیے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سے سیکھا کہ ہمیں پودوں اور درختوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ بھی ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہمارے نبی پاک نے ہمیں انسانوں، جانوروں اور ہر جاندار چیز سے شفقت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔